سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، بڑی مہربانی ہے اور بڑا فضل ہے. یہ اللہ جل شانہ نے ہمیں مسجدوں والے بنایا اور نماز پڑھنے والے اور مسجدوں کو تعمیر کرنے والے اور ان کو آباد کرنے والے اور ان کی آبادی کی فکر کرنے والے اور ان کے ترقی دینے والے اور ان کی رونق کو بڑھانے والے اور ان کی شان کو چار چاند لگانے والے میں سے بنایا. یہ اللہ کا احسان ہے. وہ کس کو مسجدیں شہید کرنے والا بنائے اور کس کو مسجدیں آباد کرنے والا بنائے، کس کو مسجدوں کی تخریب کرنے والا بنائے اور کس کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں. تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسجدوں والے بنایا اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بنایا. اور آدمی کو اللہ کی اس نعمت پر دل سے خوش رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں. مسجد کسی فرد کی نہیں ہوتی، کسی آدمی کی نہیں ہوتی، کسی جماعت خاص جماعت کی نہیں ہوتی. یہ اللہ کی ہوتی ہیں اور اللہ کے جو بندے ہوں گے، جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ مسجدوں کو آباد کریں گے. وہ مسجدوں کی آبادی کا اور اس کو ترقی دینے کی فکر کریں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جب یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے لیے ہیں تو یہاں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، یہاں اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے دعائیں کرنی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد میں بیٹھ کر کسی غیر کو نہیں پکارنا ہے، کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ ہی کو پکارنا ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو مسجدوں کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی دعا نہ کی جائے جس میں شرک کی آمیزش ہو، جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، جس میں شرک کی بو آتی ہو. ایسے تمام باتوں سے اور ایسے تمام کاموں سے آدمی کو کلی طور سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ کو مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو. مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو. اسی لیے سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں فرمایا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد کرنے والا جو ہے اور جس سے مدد مانگی جائے وہ کس کی شان ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ حضرت اللہ جل مجدہ، اللہ جل شانہ کی ذات ہے، جس سے آدمی مدد طلب کرے، جس سے آدمی استعانت کرے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں رہ کر اللہ کے سوا کسی کو نہیں بلانا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے. اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو دے رہی ہے. جب سے کائنات کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا فرمایا تب سے اللہ کی ذات ان پر خرچ کر رہی ہے، ان کو دے رہی ہے. اور یہ رات دن کا دینا اور یہ دو ہاتھوں بھر کے دینا، سب کی ضروریات کو پورا کرنا اور سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ ہی کی شان ہے. اور اس کے خزانے ایسے ہیں کہ آدمی جتنا بھی ان سے لیتا ہے، مخلوقات کو جتنا بھی خرچ کرتا ہے،
تو رات دن کا یہ خرچ کرنا اور رات دن کا ان خزانوں سے نکلنا جو ہے یہ اللہ کے خزانوں کو خالی نہیں کر پاتا. تو اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور دنیا کے لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کل تک بڑے امیر و کبیر لوگ تھے، لیکن آج جب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے فقیر اور کنگاش ہو گئے. تو دنیا کے جو لوگ ہیں اور جو اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں یہ تمام جو ہیں یہ کمزور ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اللہ کے خزانے ایسے ہیں کہ نہ اللہ کی ذات کبھی ختم ہو گئی اور نہ اللہ کے خزانے کبھی ختم ہو گئے. کہ دے رہے ہیں اللہ، خوب خرچ کر رہے ہیں اپنی مخلوق پر، دن رات میں خرچ کر رہے ہیں. کہ یہاں اگر حکومت کوئی بجٹ پاس کرتی ہے تو ان کا ایک بجٹ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر اور فلاں مقام پر اور فلاں کام پر اتنا خرچ کرنا ہے. اس سے زیادہ اگر خرچہ بڑھ جائے تو حکومت بھی اس کی استطاعت نہیں رکھتی، حکومت کے اندر اس کی سکت نہیں ہوتی، وہ فوراً اپنے کام کو سمیٹ لیتے ہیں اور مختصر کر لیتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ کی جو ذات عالی ہے تو جتنا اس سے مانگا جائے اور جتنا وہ خرچ کر رہی ہے اس سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو اسی لیے ایمان والوں کو یہ ایک بہت بڑا راز سکھایا گیا، بہت بڑا راز سکھایا گیا کہ دیکھیے جہاں خزانے ختم نہیں ہوں گے، جہاں خزانوں کی بھرمار ہے اور جہاں لامتناہی خزانے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے اس کے پاس. اب جو خزانہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے مانگنے کے لیے آدمی کو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک چابی چاہیے، اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ چابی نماز ہے. اور یہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں آ کے پڑھنی ہے. یہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. کہ علاج و معالجہ کے لیے ہسپتال جانا ہے، اور خرید و فروخت کے لیے دکان اور بازار میں جانا ہے، اور تعلیم پڑھنے کے لیے اسکول اور مدرسے جانا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا ہے، مسجد آنا ہے. تو جب اللہ کے پاس اتنے بہت بڑے خزانے ہیں اور لا تعداد اور بے شمار خزانے ہیں تو یہ رات دن کا خرچ کرنا اللہ کے خزانوں کو ختم نہیں کرتا. لہذا ایمان والوں کو سکھایا گیا کہ اللہ کے گھر میں آؤ اور اللہ سے مانگنا سیکھو. کہ جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا اس کے تمام مسائل حل ہو گئے. جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا اس کے تمام مسائل حل ہو گئے. تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی دینے والی ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور بار بار دیتا ہے، بار بار دیتا ہے. اپنی مخلوقات کو دیتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے، جنوں کو دیتا ہے، حیوانوں کو دیتا ہے، چرند پرند کو دیتا ہے، سورج اور چاند کو دیتا ہے. سورج اور چاند کی روشنی کہاں؟ یہ اپنی روشنی نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج میں روشنی رکھی. تو کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. سورج میں روشنی رکھی تو اللہ نے رکھی. اور سورج کے بھائی چاند میں جو روشنی رکھی اور اس کو جو چمکیلا بنایا اور اس کے اندر جو یہ نور اور روشنی عطا کی، یہ کس نے کی؟ یہ اللہ نے کی. تو دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی محتاج اور اللہ ان سب پر خرچ کر رہے ہیں. تو ایمان والے کو یہ سکھایا گیا کہ دیکھیے آپ ان چیزوں سے کہیں دھوکہ نہیں کھا جانا، کہ اپنے کاروبار سے، اپنی حکومت سے، سورج چاند سے ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے مرعوب ہو جاؤ اور پھر آپ یہ کہنے لگو کہ میرا خدا چاند ہی ہے، کہ میرا خدا سورج ہی ہے. نہیں، میرا خدا وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کہ میں نے اپنے چہرے کو کہاں موڑا؟ اللہ کی طرف موڑا. کہ ہر کام کو موڑنا ہے اور اس کا رخ کرنا ہے. کہاں کو کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے. کہ مسائل کو حل کرے گا اور پریشانیوں کو دور کرے گا اور بیماریوں کو شفا دے گا اور بے اولادوں کو اولاد دے گا اور بچڑوں کو ملائے گا اور پریشان حالوں پریشانی کو دور کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اسی چیز کا اقرار کرایا گیا اور اس کی ایک کمنٹمنٹ کرائی گئی، اور وہ کیا تھی؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اگر کہیں سے خیر اور شر آتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ سے آتا ہے. کوئی اور نہیں کرتا ہے. جہاں اللہ نے خیر لکھا ہوگا پوری دنیا مل کر اگر شر پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے ہیں.
اور جہاں اللہ نے نقصان پہنچانا چاہا ہوگا، جہاں اللہ نے کچھ مقدر میں کچھ کوئی تکلیف پہنچانی چاہی ہوگی، تو پوری دنیا کی مخلوق مل کر اگر اس تکلیف کو دور کرنی چاہے تو تکلیف دور نہیں ہوتی۔ نیند بھی دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کہ اگر نیند نہ آئے تو آدمی کو کیا ہوگا؟ بیچارہ مر جائے گا، 1-2 دن بسر کرے گا مشکل سے، اور چند دنوں میں ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی، یا بیچارے کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ جعل اللیل لباسا والنوم سباتا، کہ اللہ نے رات کو لباس بنایا کہ تمام کی تمام چیزیں اس میں چھپ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی اٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ سے اس کا رابطہ ہو رہا ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے، اور کوئی چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور کون تہجد پڑھنے جا رہا ہے، اور کون سوٹا لگانے جا رہا ہے، اور کون بوتل پینے جا رہا ہے، کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اور کوئی انسان اور کسی کی حرکت اللہ سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے نیند بھی عطا کی کہ کچھ لوگ تو وہ کرتے ہیں، کچھ تو نفع کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اس میں، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ سے بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔